10 محرم کو جب عصر عاشور کا وقت قریب آیا، کوئی باقی نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور کہا، بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دو تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی بھی اسے لوٹ کر نہ لے جائے۔ بس لباس پہنا، سب بیویوں سے رخصت لی اور کہا، بہن زینب و کلثوم علیکن منی آخر السلام۔ بس جیسے ہی امام حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے تو بی بی زینب نے کہا، بھیا ذرا رک جاؤ، مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، بھیا ذرا اپنا گریبان کھولو۔ امام حسین نے اپنا گریبان کھولا۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے گلے کے بوسے لیے اور کہا، بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آخری بار رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ امام حسین نے کہا، بہن زینب ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا، مجھے بھی بابا نے وصیت کی تھی کہ جب زینب سے آخری بار ملو تو میری طرف سے زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینا۔ امام حسین نے بہن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور خیمے سے باہر آئے۔ پہلے اپنی دائیں جانب دیکھا، پھر اپنی بائیں جانب دیکھا اور کہا، اینا اینا قاسم، اینا اینا اکبر، اینا اینا عباس، میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ تم سب کو میں نے سوار کروایا مگر مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ اتنا سننا تھا، بی بی زینب خیمے سے باہر آئی اور اپنے بھائی کے بازو کو پکڑ کر کہا، بھیا آپ کو میں سوار کرواؤں گی۔ بی بی زینب نے امام حسین کو سوار کروایا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی لگام تھامی اور گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام حسین نے کہا، اے میرے راہبار کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ اپنی گردن کو نیچے کی جانب جھکایا۔ امام حسین نے نیچے کی جانب دیکھا، ایک چھوٹی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا اور پوچھا، بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ بی بی سکینہ نے پوچھا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا، بیٹی آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا اب مجھے پیاس نہیں، بابا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا مت جائیے۔ امام حسین نے کہا، بیٹی میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ بس امام حسین نے بچی کو بہلایا، اپنے سینے پر سلایا اور واپس گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کربلا میں آئے اور یہ کہہ کر تلوار نکالی، تم نے میرا اکبر مار دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا، تم نے میرا بھائی مار دیا، یہاں تک کہ تم نے میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا، اب آؤ اور مجھ سے جنگ کرو۔ یہ کہہ کر پہلا حملہ کیا اور پھر حملے پہ حملہ کرتے گئے۔ فوج یزید کا راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور حسین ایسے حملے کر رہے تھے کہ جیسے بھوکا شیر بکریوں کے گلے پر حملہ کر رہا ہو۔ بس امام حسین کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تو کبھی میسرہ کی جانب حملہ کرتے تو کبھی قلب لشکر پر حاوی ہو جاتے۔ فوج یزید سے الامان الامان کی صدائیں آنے لگی، فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام حسین نے کہا، ہے کوئی اب جو میرے مقابلے میں آئے؟ ادھر سارے انبیاء دیکھ رہے تھے، حضرت آدم سے لے کر رسول خدا تک سارے انبیاء کہنے لگے، آفرین حسین آفرین، ایسی جنگ ہم نے آج تک کسی کو لڑتے نہیں دیکھا۔ بس امام حسین حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، ادھر آواز غیب آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے حسین اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ۔ بس چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ بس امام حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، اپنے گھوڑے کو روکا۔ وہاں عمر ابن سعد نے 4000 تیر اندازوں کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 4000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ امام حسین کو گھیر لیا اور ایک ساتھ حملہ کیا۔ امام حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ ادھر امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین کربلا کی طرف آئے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ ادھر عمر ابن سعد نے خولی سے کہا، آگے بڑھ کر حسین کو قتل کرو، مگر خولی امام کی ہیبت دیکھ کر آگے نہ بڑھا۔ حرملہ کو حکم دیا، حرملہ بھی پیچھے ہٹ گیا، مگر شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ امام حسین نے شمر کی طرف دیکھ کر کہا، میرے نانا رسول اللہ نے سچ کہا تھا، حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا۔ یہ سن کر شمر اور غصے میں آ گیا، امام حسین کے جسم مبارک کو پلٹ دیا اور پشت پر سوار ہو گیا۔ سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈال کر سر کو پکڑا اور پشت گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے ابا کے دامن کو پھیلایا، اپنا ہاتھ خنجر کے نیچے رکھ دیا اور رو کر کہا، شمر سے نہ مار، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔